بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, آج ہم ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق کسی نہ کسی انداز سے ہر ایک گھر کے ساتھ ہے. پچھلے دنوں میں لاہور میں ایک میوزیکل کنسرٹ کے دوران جو سانحہ پیش آیا, اس سے آپ سب اس کی تفصیلات سے واقف ہیں. اس کے رد عمل کے طور پر پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوتی ہے کہ تمام میوزیکل کنسرٹس پر اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیز میں پابندی لگا دی جائے. اس کے بعد عوامی رد عمل کا اظہار ہوتا ہے اور پھر ایک قرارداد اور آتی ہے جس میں پہلے والی قرارداد کو انڈو کر دیا جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان میوزیکل کنسرٹ سے ثقافت کی لنکیج کیا ہے اور کیا ثقافت کو پھلنے پھولنے دینے کا موقع دینا چاہیے یا نہیں. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج چند ایسے اصحاب کو اپنے اسٹوڈیوز میں بلایا ہے جو اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اس لحاظ سے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے میاں یوسف صلاح الدین صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور خاص طور سے ثقافت کی پروموشن میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اٹ از سیکنڈ ٹو نن. ان کے ساتھ موجود ہیں جواد احمد, پھر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اپنی پہچان خود ہیں, بہت بڑے سنگر ہیں اور اس حوالے سے بھی ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. میرے تیسرے مہمان ہیں جناب رحمت خان وردق صاحب, جن کا تعلق ہے تحریک انصاف سے, یہ مرکزی صدر ہیں ان کے, اور وہ بھی رائے عامہ کا ادراک ہے انہیں مکمل طور پر, اور تحریک انصاف میں انہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے. ان سے بھی بات کریں گے. میاں صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا, کیا اس کو جواز بنا کے اس طرح کی ساری ایکٹیویٹی ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بین کر دینی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں صحیح فیصلہ تھا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط فیصلہ تھا, کیونکہ جو قرارداد جن خاتون نے پیش کی تھی, پہلی جو ان کی جو رائٹنگ تھی وہ تو بالکل ہی اسٹریٹ فارورڈ تھی کہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا ہر قسم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بند کر دینا چاہیے. ٹھیک. پھر اس میں غالباً رانا ثناء اللہ صاحب نے ایڈ کیا, اس میں انہوں نے ایک لفظ ایڈ کیا جس میں کہا تھا, جو انہوں نے یہ لکھوایا کہ جو فحش یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ وہاں اس قسم کی چیزیں وہاں, جو مطلب کہ کئی ایسے کانسرٹ, ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو فوش کانسرٹ ہیں, اب مجھے میری سمجھ سے باہر کہ وہ کیا ہوتے ہیں ان کو بند. لیکن میرے خیال اس کا جو رد عمل آیا سارے پاکستان سے ہی وہ کافی اسٹرانگ آیا, اور آئی ایم گلیڈ کہ جو اسمبلی کے ممبر تھے ان کو انہیں بھی ہوا کو واپس لے لیا. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ لائف میں وین یو آر گروئنگ اپ, آپ بھی آئی ایم شیور آپ نے اسٹوڈنٹ لائف آپ نے وقت گزارا ہوگا, میں نے بھی, ہم سب نے, ایک آپ کی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور آئی تھنک کہ جو میوزک ہے یا جو خوش رہنا ہے, جو انجوائے کرنا ہے, جو کہ بڑی سمپل چیزیں ہوتی ہیں, یہ اگر آپ کی زندگی میں سے نکال دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ پھر لمیٹڈ رہ جاتی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ ایک سکسیسفل معاشرہ جو ہے وہ اپنی انہی ساری قدروں سے پہچانا جاتا ہے. جی جواد, آپ کی طرف آتا ہوں. آپ تو ایک سنگر بھی ہیں خود, آپ کا رد عمل ہم نے اخبارات میں پڑھا بھی, جس طرح سے آپ نے ریئیکٹ کیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک افیکٹی کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں جو آپ نے کہا ہے. اچھا, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بھائی صاحب, میں تو سمجھتا ہوں, پہلے تو میں بتا دوں کہ وہ جو لفظ تھا وہ فوش نہیں تھا, وہ قابل اعتراض تھا. ٹھیک, قابل اعتراض. قابل اعتراض جو ہے نا, یہ بڑا ہی کوئی وسیع لفظ ہے. اس کے اندر اب کیا ڈیفائن ہو ہی نہیں سکتا, کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کسی چیز کے اوپر, یہ اس کا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور لیکن جو معاشرے کا نقطہ نظر ہوتا ہے نا, جو کسی بھی معاشرے کے اندر ایک کریٹیکل میس جو ہوتا ہے انسانوں کا, مطلب جو ایک سب سے زیادہ اوپینین میکرز جو ہوتے ہیں وہ کوئی صرف اسمبلیز میں نہیں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ معاشرہ خود بخود اپنی اٹھان کے ساتھ ایک اوپینین بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک. جو ہر وقت ہر ایک کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ تو یہ کہتی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو میوزک سننے بھی دیتے ہیں, میوزک کرنے بھی دیتے ہیں. اور اب تو مطلب پہلے تو 20-25 سال پہلے تھوڑا سا معاملہ شاید فرق تھا, اب تو بچے گٹار بھی بجاتے ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں. اور کانسرٹ جو ہیں وہ تو ایک طرح سے سوسائٹی کا ایک, جیسے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کا ایک انٹیگرل پارٹ بن گیا ہے سوسائٹی کا. سب کو پتہ ہے, ہر کوئی کانسرٹس پہ جاتا ہے. ہاں, میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس طرح کا آرٹسٹ ہوں, میں تو میسز کا آرٹسٹ ہوں, میں میسز کو کیٹر کرتا ہوں. میرے گانے بھی گاؤں میں, دیہات میں, ٹریکٹرز کے اوپر بھی لوگ سنتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایون گاؤں کے اندر کانسرٹس کا رواج ہے. گاؤں کے اندر جب ہم شوز کرتے ہیں
کئی دفعہ تو وہ اتنا بڑا شو ہوتا ہے, یوسف الدین صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ اسٹیڈیمز میں ہوتے ہیں. پرانی روایت موجود ہے, چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے. ہاں جی, حسن بٹی, عاشق جٹ, یہ ساری روایت گاؤں کی ہے, اور وہ جتنا انجوائے کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ بلکہ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اربن ایریاز میں تو چلیں لوگوں کے پاس ایک ہے نا باہر نکلنے کی ایک ان کے پاس فیسلٹی ہوتی ہے, لوگ نکل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کانسرٹ دیکھ لیا. گاؤں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی پیاس ہے لوگوں کے اندر. تو ہم بجائے کہ اس پیاس کو بجھانے کے ہم الٹی طرف اگر چل پڑیں تو وہ تو میرا خیال ہے کہ گھٹن اور زیادہ ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ معاشرے میں پہلے جو پڑھتے ہیں آپس میں ہر وقت ایک ان کے مسائل رہتے ہیں, ان کو بڑھاوا ملے گا, وہ اچھی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. ٹھیک. رحمت خان صاحب, پہلے تو میں اپنی تصحیح کر لوں, میں آپ کو تحریک انصاف کا بھی کہہ رہا تھا ساتھ ساتھ اور تحریک استقلال بھی, لیکن چونکہ پچھلے دنوں میں کافی خبر گرم تھی کہ شاید دونوں جماعتیں ملنے جا رہی ہیں. جی ایز اے سیاستدان آپ اس پوری صورتحال پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بہتر جو میاں یوسف صاحب نے, صلاح الدین صاحب نے اور جواد نے جو باتیں کیں, یہ تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہیں. اور بالکل جواد نے صحیح کہا کہ جب گاؤں میں ہم چھوٹے ہوتے تھے اور جب ہمیں پتہ تھا کہ کوئی آ رہا ہے تو پتہ نہیں کہ جتنے دن ہم پہلے تیاری کرتے تھے, ٹھیک, کتنے دن پہلے, اور وہاں جب جاتے تھے اتنا رش ہوتا تھا کہ وہ جو پروگرام کرنے آتا تھا وہ بھی بیچارہ سمجھتا تھا کہ یار یہ میں کہاں جنگل میں آیا ہوں, کتنی دنیا یہاں بیٹھی ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو پروگرام لاہور میں ہوا ہے وہ کرنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کا انتظام صحیح کرتے. ٹھیک, یعنی اس کی آرگنائزیشن بہتر کرنی چاہیے تھی. مجھے بڑا تکلیف ہے پنجاب سے, میں اٹک کر رہنے والا ہوں. یہ سارا معاملات پنجاب میں بھی آتے ہیں, ڈینگی بھی پنجاب میں آتی ہے, اور اب دوائیاں بھی جیلی پنجاب میں آتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں یہ سارے پنجاب میں آ رہی ہیں. کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وجہ کیا ہے, کہ وجہ کیا میاں برادران کے تکبر کا یہ وجہ ہے. کیا ہو رہا ہے پنجاب میں, ساری چیزیں ہم پر آتی ہیں. ہمارے سے تو زیادہ کراچی میں ایکٹیو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو چیز آتی ہے ہماری لاہور کی قسمت میں اور پنجاب کی قسمت میں, مجھے دکھ ہے بہت زیادہ. ٹھیک ناظرین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. نمبر ہمارا نوٹ کر لیجئے گا 36312169. کال کا آپ کی ہمیں انتظار رہے گا. میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں جو آپ کے لیے شاید بریک کے بعد ہم آئیں گے. آپ یہ بات بتائیے گا کہ جتنے بھی پاپ سنگرز ہیں آج کے, ان کے حوالے سے جو صوفی شعراء کا کلام ہے, جو سینٹس کا کلام ہے, بابا بلے شاہ ہے, اس میں سلطان باہو ہے, اس کو تو بے پناہ پروموشن ملی ہے. تو اس کو ہم صرف نیگیٹو انداز سے کہ پتہ نہیں اس پاپ میوزک سے کیا ہو جائے گا یا کیا ہونے والا ہے, یہ کیا کنٹرڈکشن ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ نے بالکل درست فرمایا. میں یہی ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ میں بات کروں کہ جو ہمارے جتنے جو سنگرز ہیں, اب جواد ہیں, انہوں نے اقبال بھی گایا ہے, انہوں نے سارے تمام صوفیانہ کلام بھی گائے ہیں, حمد انہوں نے پڑھے ہیں, نعتیں انہوں نے پڑھی ہیں. کوئی ایسا سنگر نہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا میوزک پروگرام کوک اسٹوڈیو, ٹھیک ہے, نوجوان بچے ہمارے ماشاءاللہ, انہوں نے, آپ اپنا ذکر نہیں کر رہے ہوں, میں بعد میں لے کے آؤں گا, آپ کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے. ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری یہ آپ پاپ کی بات کر رہے ہیں نا, تو انہوں نے آپ سارا کوک اسٹوڈیو اٹھا کے دیکھ لیے, اس میں سوائے صوفی کے اور فوک کے کچھ اور ہے ہی نہیں. اور انہوں نے جس انداز سے پیش کیا, اٹ از دا موسٹ پاپولر پروگرام ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آلسو ان انڈیا. اور جب انڈیا کا اپنا کوک اسٹوڈیو ہے تو لوگوں نے اس کو رد کر دیا اور بالکل اس کو پسند نہیں کیا گیا. سو بات یہ ہے کہ یہ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری جو صوفی روایت ہے, ٹھیک ہے, میری اپنی پرسنل اوپینین ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سے ڈس ایگری کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا وہ ایک پہلو ہے جس کے اندر تمام جو فقہات ہیں مختلف اسلام کے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اگر ساری دنیا کی جو ریلیجنز ہیں ساری, چاہے وہ کرسچن ہوں یا کوئی اور ریلیجن ہو یا ہندو ہوں, اگر وہ صوفیزم کے اوپر آ کے دے آر اس کو اعتراف کرتے ہیں. مثلا اب یہ دیکھیے کہ مولانا روم جو تھے ابھی تک امریکہ میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعر ہیں. سو یہ جو ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس صوفی تھاٹ ایک ایسی تھاٹ ہے کہ جس سے ہم ساری دنیا کو مروب کر سکتے ہیں. اور یہ تو میں نے آپ کو اگزامپل دیا, نصرت فتح علی خان مرحوم ایک بہت بڑی اگزامپل تھے جنہوں نے ساری دنیا میں صوفیانہ کلام گایا اور انٹرنیشنلائز کیا, اور دنیا میں قوالی became the most till today قوالی is the most popular form of صوفی میوزک. ٹھیک, وہ جو الاپ انہوں نے گایا تھا
ایک ہالی ووڈ کی فلم وہ تو ہالی ووڈ کی فلمیں تو، لیکن یہ آپ دیکھیے کہ نصرت فتح علی خان صاحب جو تھے ان کے جو فلمی گانے تھے یا ان کا جو نیا کلام تھا وہ ہمارے ایشین زیادہ سنتے تھے، مثلا پاکستانی اور انڈین. ان کی جو اصل چیز تھی، جو ان کی قوالی تھی، وہ یورپین اور امریکنز اور جاپانی اور ساری دنیا کے جو ممالک کے جو لوگ جو پاکستانی اور انڈین نہیں تھے وہ سنتے تھے. ٹھیک. جواد، آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، ایکسپوجر ہے، دنیا جہان میں آپ نے کنسرٹ کیے ہیں، پاکستان میں بھی بنا کیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشنل فالٹ تھا جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا، یا کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر بہتر آرگنائز کیا جائے یا ایک ضابطہ ایک بنا لیا جائے، ضابطہ اخلاق اس کا، تو یہ بہتر طور پہ یہ فنکشنز ہو سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں جی 100% صرف یہی اس کی وجہ تھی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب کانسرٹس ہوتے ہیں نا، تو ایک تو انتظامیہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر جہاں پہ بھی ہو رہا ہے، اگر وہ اوپن میں ہے تو اوپن جگہ کے اندر کس طرح وہ بیٹھیں گے، ارینجمنٹ سیٹنگ کیا ہوگی، کھڑے ہیں تو وہ کتنی جگہ پہ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے، ایک تو یہ ان کو بڑا ضروری ہے دیکھنا. دوسرا آج کل وہ جو ایک سیکیورٹی ادروائز بھی ایک ہوتی ہے، دیکھیں لڑکیاں تھیں، اب پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے معاشی مسائل سے بھی پریشان ہیں، تو لڑکے وغیرہ کئی دفعہ ان کو فرسٹریشن ہوتی ہے، تو وہ میں ان کو برا نہیں کہتا، لیکن وہ کئی دفعہ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے تھی. اب یہ ہوا یہ ہے کہ سیکیورٹی کے چکر میں کہ سیکیورٹی کو انہوں نے زیادہ وہ اس کے اوپر فوکس کر دیا اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر انہوں نے ڈھیلا اپنا ہاتھ رکھا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا سا گیٹ ہے، اس کے اندر سے لوگ کیسے نکلیں گے، اور اگر کسی نے کوئی بھی ایسا کوئی ایمرجنسی، آلریڈی انتظامیہ کو پتا تھا کہ کیپیسٹی سے زیادہ لوگ آ گئے. ہاں جی، ایمرجنسی سچویشن کے اندر ایسی جگہوں سے آپ کو پتا ہے کہ یہ تو سب کو پتا ہے، دنیا سے باہر آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، یہ بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، وہاں پر تو ایمرجنسی سچویشن کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ان کا ہوتا ہے کہ وہ حالانکہ سال کبھی کچھ نہیں ہوتا کہیں، نہ کسی ہوٹل میں ہوتا ہے نہ کسی اور جگہ ہوتا ہے، لیکن ان کے ہر ہوٹل کے ہر کمرے کے اندر ایمرجنسی سچویشن کا پورا چارٹ دیا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ واحد وجہ تھی. اور دوسری بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا ان کی بات میں، صوفی میوزک جو ہوتا ہے نا، اس کے پاکستان میں اسپیشلی جو ہوا ہے آج تک، اس کے جواد اس پہ بات کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی کال لے لیتے ہیں. جی محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. محترم، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ناچ گانے کے پروگراموں کو صوفی ازم کے آڑ میں اس طرح نہ بدنام کریں. صوفی ازم تو وہ ہے کہ جس میں خدا اور رسول سے محبت کا کلام زیادہ سے زیادہ یہ کہ قوالی کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے. یہ لڑکے لڑکیاں مل کے جو فوج ڈانس کر رہے ہیں، اس کو آپ کو چھوڑی نام دیں، اس کو صوفی ازم کا نام نہ دیں. بہت شکریہ. جی بہت بہتر. جی ایسا پہلے آپ فرما دیں کچھ اس کے اوپر. میں اس کے جواب آپ اگر بتا دوں تو شاید سوال تو براہ راست آپ سے ہے. اصل میں دیکھیں میں تو بڑی عزت کرتا ہوں جی تمام پوائنٹس آف ویو کی، جتنے بھی لوگ ان کا اپنا خیال ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں، لوگوں کا زیادہ رائے رکھنی چاہیے. ایکسپریشن جو ہے، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسانوں کی. لیکن میں تھوڑا سا ان کو ضرور بتانا چاہوں گا، میں نے ان سے بھی کبھی زندگی میں سیکھوں گا، ان سے کبھی ملاقات ہوگی، ابھی تو نہیں پتا، فون پہ ایک صاحب تھے، لیکن میں ان کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ صوفی میوزک جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو اس کے لیرکس ہے. لیرکس جو ہیں یہ آپ صرف اللہ اور رسول کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے صوفی میوزک کے اندر تمام مذاہب کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مذاہب ہیں انسانوں کے لیے خوبصورتی لے کے آئے تھے، اپنے زمانے کی انقلابی فورسز تھیں، یہ تصحیح کے لیے آئے تھے، انسانوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے. لیکن واپس یہ بات جاری رکھیں گے، اس پر بریک کا وقت ہے، بریک کے لیے چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی شاید وہ محمود صاحب نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب دے رہے تھے. جی اپنی گفتگو بھائی صاحب جو میرے بزرگ نے جو بات کی، میں صرف اتنا ان کو کہوں گا، ان کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا چیزوں کا، لیکن جو صوفی میوزک ہے نا، یہ انسان کے جو برادری ہے انسانوں کی، مذہب سے علیحدہ کر کے، ہر ایک اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ تمام لوگوں کی عبادت گاہیں کھلی ہیں، جو مرضی اپنی عبادت گاہ میں جا کے عبادت کر سکتا ہے. لیکن صوفی میوزک کیا کرتا ہے کہ یہ سب لوگوں کی بات کرتا ہے، اور محبت اور پیار کے اوپر انسانی برادری کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے. ہیومنزم جو ہے وہ ہے آبجیکٹو اس کا. بالکل ہیومنزم. دیکھیں نا آپ، بھلا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں کفر دی کوئی ریت ہاں، نہ میں پاکاں وچ بلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بھلا کی جانا میں کون. اب اگر ہم یہ اس کو دیکھیں تو میں کہہ رہا تھا کہ دو کمپوننٹس ہیں. ایک تو لیرکس ہیں اتنے خوبصورت اور آفاقی نوعیت کی اس کے اندر اس کا پیغام ہے، انسانیت کے بارے میں پیغام ہے.
دوسرا یہ کہ اس کی انسٹرومنٹیشن ایک خاص قسم کی ہوتی ہے, اس میں ہمارا انڈیجنس میوزک جو ہے نا, فوک میوزک کے جو انسٹرومنٹیشن ہے وہ اس کے ساتھ آتی ہے, تو وہ ایک عجیب سما بن جاتا ہے. آپ کے سوال کی مناسبت کے ساتھ ہی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شاہد صاحب. جی شاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جواد صاحب سے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہاں رحمت خان برزخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی, ان کی موجودگی میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے تحریک استقلال کو چھوڑ کر جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا وہ دوبارہ کر دیا آغاز, تو یہ کیا ان کا اتنا ہی بڑا جرم تھا کہ ایک مستقل جو کینہ ہے وہ تحریک کی قیادت نے, تحریک استقلال کی قیادت نے مستقل طور پر اپنے دلوں میں میاں صاحب کے خلاف. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا. میرا خیال سے سوال یہ سیاست کی طرف چلا گیا. یہ تھوڑا سا میں ایلیبریٹ اور کرنا چاہوں گا صرف. جی پلیز. اور ایک بات میں بالکل مانتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں معاشروں میں, کسی نہ کسی دور میں ہر جگہ پہ ایک نہ ایک لائن ڈرا ہوتی ہے. ٹھیک, میں بالکل پسند نہیں کرتا فحش یا گوئی کو بھی, اور فحش حرکتیں بھی مجھے بالکل پسند نہیں ہیں. میں بھی جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, آپ سارے بھی جس سے کرتے ہیں, اس کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں, کلچرل ویلیوز ایمبیڈڈ ہوتی ہیں ہمارے اندر. ہم بالکل اس کے خلاف ہیں, میں بھی خلاف ہوں. میں کبھی کوئی ایسے لفظ نہیں گاتا, کبھی ایسے لفظ نہیں گائے کہ جس سے لوگوں کو ان کی دل آزاری ہو. نہ میں کوئی ایسا گانا بنانے کی کوشش کرتا ہوں جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ مجھے دیکھ کے کہیں کہ یار یہ کسی اور ملک سے آئے ہو, پاکستان کے نہیں ہو. ایسا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا خیال کر لیا کریں, جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں نا, میں صرف ان کو کہوں گا, اپنے دوست یار جتنے بھی ہیں, وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو میوزک کر رہے ہیں, کہ آپ جب کریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو معاشرے کے اپنے جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کے اقدار کا خیال رکھ لیا کریں. تو میرا خیال ہے ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے. یہ بےہودگی فوج کو یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوا ہے کہ اس نے واقعی کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں تو اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ میوزک جو ہے وہ بڑی خوبصورت چیز ہے اور لوگوں کو اپنے ایک دوسرے کے پاس لے کے آتی ہے. جی واپس اسی پر آپ سے میں بات کروں گا. میاں صاحب, رحمان صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ثقافت ہمارا ایک ایسا شعبہ ہے جو کبھی بھی کسی حکومت کی پرائرٹیز میں اوپر نہیں رہا, اور یہی وجہ ہے کہ ثقافتی حیثیت سے ہم لوگ کافی ڈکلائن کا شکار ہیں. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے ثقافت کی پروموشن کے لیے؟ حکومت کو تو بڑی ذمہ داریت سے یہ کام کرنا چاہیے تھا, اس کی سرپرستی کرنی چاہیے تھی. کسی حکومت نے بھی آج تک ثقافتیوں کی ذمہ داری نہیں, ثقافت کی پیشے کی ذمہ داری نہیں اٹھائی. ٹھیک, اور اسی وجہ سے یہ جواد نے جو کہا کہ ہمارا جو کلچر کہتا ہے, اور جو ہمارے کلچر میں بالکل بات درست ہے, اس کو ہمیں کرنا چاہیے. اور انہوں نے اپنے دوستوں سے اپیل کی کہ بھئی آپ ایسا کام کوئی نہ کریں جس میں ہمارے کلچر میں ہمیں برا بھلا کہا جائے. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ بالکل جواد نے جو باتیں کی ہیں اس کے متعلق بالکل درست کہی ہیں. میں صرف اس ایک جواب دینا چاہتا ہوں شاید کا, جو جس نے کہا ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ آج جس طرح مسلم لیگ نون والے عمران خان کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کا پیداوار ہے. تو 76 میں جب ایئر مارشل افضل خان عروج پہ تھا, اور 79 میں جب ضیاء الحق نے انتخابات کینسل کیے اور ایئر مارشل نے اس کی مخالفت شروع کی, تو جنرل جیلانی کی گود سے نواز شریف پیدا ہوا. میرے خیال سے اس کو یہاں تک رہنے دیتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ولید صاحب. جی ولید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم بہاری صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ٹھیک ہوں, بتائیے. اچھا بہاری صاحب, میرا یہ تھا کہ جو کانسرٹس وغیرہ جو پنجاب میں جو بند کیے جا رہے ہیں, ان پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے, بلکہ جو غیر اخلاقی جو حرکتیں ہوتی ہیں ان پر جو ہے پابندی لگائی جائے. دوسرا, جواد بھائی کا میں کافی بڑا فین ہوں. میں چاہتا ہوں جواد بھائی اپنے جو ہے نا ایک سانگ سنا دیں. اچھا چلیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میاں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جواد نے بھی کہا اور بالکل درست کہا کہ میں نے آج تک کوئی ایسا لفظ نہیں گایا جو میری جو ویلیوز ہیں ان سے مجھے پرے کر دے. ہم نے آپ کے ہاں آپ کی حویلی کی نسبت سے بہت سے پروگرامز دیکھے, وہاں بھی ایک مینرزم ہے, ایک سننے والوں کا بھی مینرزم ہے, ایک بیٹھنے کی باڈی لینگویج ہے باقاعدہ. میں جو کام کر رہا ہوں وہ بیسکلی جو میرا مقصد ہے وہ کرنے کا, وہ صرف ایک میوزک پروگرام کرنے کا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں, اس خطے میں جب اسلام آیا تو وہ اسلام کون لے کے آئے؟ وہ اسلام صوفیاء کرام لے کے آئے. وہ اسلام 95% لوگ جو تھے انکلوڈنگ مائی فیملی انہی صوفیاء کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے, اور ان کی ایک بڑی سمپل انہوں نے کلچر میں اور مذہب میں یہ لائن کھینچی کہ جو چیز ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں کئی دفعہ مثلا بسنت کے اوپر کنٹروورسی ہوتی ہے کہ جی بسنت غیر اسلامی ہے.
حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس میں کوئی مذہب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جو جس طرح آپ اپنی مہندی کرتے ہیں یا آپ برات کرتے ہیں یا اس طرح کے آپ فنکشن کرتے ہیں، یہ آپ کے جدی چلے آ رہے ہیں۔ کوئی یہ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو صرف اسلام سے آئی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی جو یہاں کے خطے کے جو لوگ تھے اسی طرح کے ان کے رسم و رواج تھے۔ صوفیاء نے دیکھا کہ یہ رسم و رواج جو ہے یہ اسلام کے منافی نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ جو اسلام کے منافی تھا اس کو فارغ کر دیا۔ اب دیکھیے صوفیزم کی آپ بات کرتے ہیں، اقبال کا بڑا خوبصورت مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے شعر کے ساکی نامے سے کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور اقبال اور قائد اعظم دونوں کی جو سوچ تھی وہ اپنے نوجوانوں سے ان کو بہت امید تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے آج، حالانکہ ہم نے یہ ہماری غلطی ہے، ہماری جنریشن ہے یا جو جنریشن ہمارے سے پہلے آئی تھی، ہم نے اس قوم کو اس کی آئیڈینٹی نہیں دی۔ آج ہم مذاق کرتے تھے کہ جی برٹش بورن کنفیوز پاکستانی، ٹوڈے یو آر پروڈیوسنگ پاکستانی بورن کنفیوز پاکستانی۔ ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ اس وقت عبد الوکیل صاحب رحیم یار خان سے۔ جی وکیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی۔ جی فرمائیے۔ یہ جواد صاحب اور دوسرے مہمان بیٹھے ہیں، ان سے ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کلچر کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر صوفیازم وغیرہ، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے کلچر سے ان کا کون سا کلچر مراد ہوتا ہے، اور یہ کنسرٹ میوزک وغیرہ یہ کن کا کلچر ہے؟ پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا، یا پھر گلوکاروں کا اپنا ایک کلچر ہے جو یہ کنسرٹ وغیرہ پہ پابندی لگاتے ہیں تو یہ برا محسوس کرتے ہیں؟ ہم بچے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے لیے بیچتے ہیں اور یہ وہاں جا کے نچواتے ہیں ان کو، تو یہ کلچر کی بات جو کرتے ہیں یہ کلچر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میرا خیال ناچنے کی تو یہاں کو بات ہوئی نہیں، یہ تو بات صرف کانسرٹ کی ہو رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے میرے جو بھائی جو دوست بیٹے جو بات کر رہے تھے شاید فرنٹیئر سے کر رہے تھے، تو مجھے یہ بتائیں گے کہ خٹک ڈانس جو ہے وہ آپ بین لگا دیں اس کو فرنٹیئر کے اندر، وہ تو پہچان ہے فرنٹیئر کی، وہ تو اپنا پختونخوا خیبر کی پہچان ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمارا کلچر جو ہے، جو مسلمانوں کا کلچر ہے، وہ فوش ہو ہی نہیں سکتا کسی طریقے سے۔ مسلمانوں کا کلچر جو ہے وہ فوش نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ یہ دیکھیے کہ مغلوں کے زمانے میں ایک ایسا ڈانس ڈیولپ ہوا جو کتھک تھا، جو مسلمانوں کی ایجاد تھی۔ آپ دیکھیے اس میں ذرا بھر بھی اس میں کوئی فوش بات نہیں ہے، اس میں آپ کو پورا لباس پہننا پڑتا ہے، اس میں کوئی اس طرح کے ایکشن نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ایک میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ میں نے جو پہلی بات کی تھی، بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو صوفی کلچر ہے، اب صوفی ازم میں بھی بہت سے اس میں فیکٹرز آ جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے جس کا سبق ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال نے دیا، وہ انہوں نے کہاں سے ڈرائیو کیا؟ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں جتنے اس وقت کے جو بڑے بڑے صوفیات ہیں، اور صرف صوفیات تھے اور جو جتنے بڑے عالم تھے، ان سب سے انہوں نے جو ان کے ذہن میں سوال تھے ان کو انہوں نے ان وقتاً فوقتاً خط و خطابت سے مل جل کے وہ ان کے جواب حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو وہ جواب کہیں سے نہیں ملے، اور الٹیمیٹلی وہ جواب ان کو کہاں سے ملے؟ مولانا روم کی مثنوی سے۔ اور یہی آپ کی آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ آپ کا جو کلچر ہے وہ سینٹرل ایشیا سے چلتے ہوئے، ترکی سے ہوتے ہوئے، ایران سے ہوتے ہوئے یہاں آیا، اور جب آپ نے فارسی زبان سے اپنا قطع تعلق کر دیا تو آپ کے کلچر میں ڈکلائن آ گیا۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی مری سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب جی۔ میں صاحبان کی گفتگو سن رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ایک بات کا مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ اپنی رائے رکھتے ہوئے اسلام کو بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، میوزک بنا رہے ہیں، جو بھی فلاسفی کر رہے ہیں، آپ کرتے جائیں، لیکن آپ اس کو اسلام کا رنگ کیوں دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ برائے کرم ان کی چیزوں کو آپ خراب کیا کہتے ہیں، ان کو بری چیزیں ہمیں نزدیک اسلام میں ممنوع ہے، ان کو آپ جائز کرنے کی کیوں کوشش؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے میں پہلے تو ان کو خود جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ یا گھسیٹنے کی کوشش نہیں کر رہے اسلام کو، یہ تو وہ تبصرے ہیں، یہ وہ تنقید ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے کی گئی تھی، جس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
آپ جواب دینا چاہیں اگر ان کا تو جو انہوں نے کہا. جی میں ان کا سوال ایگزیکٹلی کیا وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ میوزک کی بات کریں, کلچر کی بات کریں, سب کریں, لیکن اسلام کو نہ گھسیٹیں بھی. دیکھیں میری بات سنیں, جب مسلمان ایک طاقت تھے, ساری دنیا میں سب سے بڑی طاقت تھے, تو وہ تبھی تھے کہ جب وہ کلچرلی بہت سٹرانگ تھے. اور پاک مسلمانوں نے سب سے زیادہ بڑے آرٹسٹ, سب سے بڑے گلوکار, سب سے بڑے پوئٹس, سب سے بڑے میوزیشنز, سب سے بڑے سائنٹسٹ, سب سے بڑے لکھنے والے پروڈیوس کیے انہی حالات میں کہ جب ایک کھلا ماحول تھا. یہ بالکل ٹھیک ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو, مطلب آپ ایک, جس طرح وہ صاحب کہہ رہے تھے, اب قوالی بھی تو ایک میوزک ہے نا, تو اگر آپ کہیں کہ جی قوالی کو بھی بند کر دو, جو کہ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ قوالی ایک صوفیاء کی انوینشن تھی. انہوں نے یہاں آ کے دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں جو لوگ ہیں میوزک ان کا بہت اہم, ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے. انہوں نے میوزک کو یوز کیا. حضرت امیر خسرو جنہوں نے ساری میوزک کی کایا ہی پلٹ دی ہندوستان. بھائی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز میں تو ایگری کر رہا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں جواب, تو میں آپ کے ساتھ بریک کے ساتھ بات کروں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت ہیں, ثاقب صاحب ٹوبہ سے. جی ثاقب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آج کا یہ جو ٹاپک ہے, آپ اسلام اور میوزک کو کمپیئر کر رہے ہیں, اس میں میرے حساب سے تو اسلام جو ہے قرآن مجید میں سیدھا سیدھا بتا دیتا ہے کہ یہ جو کلچر ہے, کلچر کو اور اسلام اور میوزک کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ تو تب کی بین ہوئی ہوئی ہیں چیزیں. اور باقی یہ جو ہے بھائی جان آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی بات کا جواب ہم لیتے ہیں اپنے مہمانوں سے بریک کے بعد. ناظرین وقت ہے اس وقت ایک بریک کا, چلتے ہیں بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, اکبر درانی صاحب اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں. جی درانی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی, سب حضرات کو السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. میں آئی واز واچنگ دس, میں اب دیکھ رہا ہوں اینڈ میں سرپرائزڈ ہوں کہ لوگ کتنی وہ ایک ایکسٹریم ویو دے رہے ہیں کہ جی اسلام اور آپ کا اس سے کیا تعلق. صوفیز آپ لوگ جو جواد صاحب اور میاں صلاح الدین صاحب بڑی بیلنس بات کر رہے ہیں, دے ٹوٹلی کریکٹ, دے ٹاکنگ اباؤٹ ٹالرنس. تو یہ مطلب صوفیزم از ٹالرنس, اس میں اسلام سے کلیش کیا ہے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. And please continue with, I'd like to listen to your positive views جی. میں تو صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں حیران ہوں کہ لوگ in a way frankly they are being very polite انہیں اٹیک کیا جا رہا ہے, which I don't, I'm surprised جی. Please continue. Thank you very much, thank you very much. دیکھیں سین وائسز ہیں, چند لوگوں کا ریاکشن جو ہے اس کو ایک اوور آل اوپینین نہیں سمجھ لینا چاہیے, مان لینا چاہیے. بھائی صاحب میں تو ان کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں, میرے ہم وطن ہیں, مطلب ہر انسان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. میں صرف بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور پھر ایک بار کہوں گا کہ دیکھیں جس طرح کی کلچر ویلیوز ان کی ہیں جو بول رہے ہیں, اس طرح کی میری بھی ہیں. ٹھیک, اور ہیریٹیج تو ہماری وہی ہے. میوزک کے اندر جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ایکچولی ہوتا کیا ہے میوزک کے اندر؟ میوزک کے اندر کانٹینٹ ہوتا ہے لیرکس, بیسیکلی لیریکل کانٹینٹ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. باقی تو آپ نے اس کو مطلب ردم دینا ہے, آپ نے اس کو ایک ارینجمنٹ کرنی ہے میوزک کی اس کمپوزیشن کے اوپر, اور آپ نے اس کو اچھا مکس کر کے باہر نکال دینا ہے مطلب لوگوں کے سننے کے لیے. لیکن لیریکل کانٹینٹ جو ہے, میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ خوبصورت ہو, اس کے اندر اچھی بات ہے. مثال کے طور پہ میں اب زندگی میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں کہ میں انقلابی گانے گانا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ, تو میں انقلابی گانے اسی وقت گا سکتا ہوں نا جب مجھے کوئی میوزک کی ٹریننگ ہو. تو میں نے اگر یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو میں یہ بھی نہ کر سکتا. تو اس لیے جب ایک انسان میوزک کی طرف جاتا ہے تو یہ اس میوزک کی یوز ہے اس کا جو ڈیفائن کرے گا کہ میوزک اچھا ہے یا برا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں بالکل مانتا ہوں کہ میں فوش الفاظ اور یا فوش حرکات یا کوئی بیہودہ یا واہیات باتیں یا حرکات یا الفاظ, میں اس کے خلاف ہوں اور میں بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں جو لوگ یہ بول رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کلچر کا ہمیشہ نہیں تعلق ہوتا اس طرح کے آپ ہمیشہ اس میں سے مذہب نکالیں, کیونکہ جو اسلام کا کلچر عرب میں ہے اس کے اندر جو لباس ہے وہ ایک چوکا پہنتے ہیں لمبا, ہم یہاں پہ شلوار قمیض بھی پہنتے ہیں. جو سب لوگ میرے سے بھی بات کر رہے تھے ان کو یہ پتا ہوگا کہ جس قوم کے ہم غلام رہے ہیں, اگر دیکھا جائے تو ایک زمانے میں سلیوز تھے ہم اس قوم کے, اس قوم کا لباس ہم پہنتے ہیں, سب پہنتے ہیں, قمیض شلوار کے علاوہ ہم پینٹ قمیض پہنتے ہیں, ہم سوٹ پہنتے ہیں, ٹائی لگاتے ہیں. تو یہ سب اس کو برا تو نہیں کہتے, تو اس لیے کچھ چیزیں ضم ہو جاتی ہیں, وہ اگر ہو جاتی ہیں اچھی لگیں تو ان کو برا نہیں کہنا چاہیے. یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی یوسف صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں کہ ایسے ہیلدی پروگرام کر رہے ہیں آپ لوگ.
جواد صاحب اور جو بھی ہمارے میزبان بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن چھوٹی سی بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور میوزک، میں خدا کے لیے ان سے یہ میری درخواست ہے کہ اس کا مذاق مت بنائیں، مت علم مردرام بنیں. یہ اسلام تو بہت پولائٹ ہے، بڑا اچھا مذہب ہے، اور ہمارے یہاں یہ جو اس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ جناب علی وہ وہاں پر ان کے علاقوں میں کیا نہیں ہو رہا، یہ بم اور اس قسم کی باتوں سے نکل کر ہمیں تو اچھی طرف آنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ یوسف صاحب آپ کا. جی دیکھیں مطلب وائسز ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بات کو، وہ صرف ایک خاص مکتبہ فکر ہے جن کے نمائندے جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. میں ذرا واپس اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم ذرا موضوع کی طرف آ جائیں کہ جس طرح سے اس سانے کے اوپر پنجاب حکومت نے ریئیکٹ کیا. میاں صاحب مجھے آپ کی رائے اس پر ضرور چاہیے. مجھے آئی وانٹ ٹو بی کلیئر، ہوا وہاں یہ اپیرنٹلی کہ وہاں کیونکہ اس کے جو الحمرہ ہے اس کے کافی گیٹ ہیں، کولوسیم میں تھا نا یہ ایسا ہی، اور کافی گیٹ ہیں، لیکن ڈیلیبریٹلی سارے گیٹ بند رکھے گئے اور ایک گیٹ کھولا گیا جو تقاضے کے باوجود بھی بڑا گیٹ نہیں کھولا گیا. نہیں کھولا. جب وہاں بھگدڑ مچی، پہلے تو یہاں یہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی یہاں کوئی بم پھٹنے والا ہے، اس وقت بھگدڑ مچی، اور ایک ہی دروازہ تھا جو ایڈمنسٹریشن نے یا آپ کی جو اور اس کے اندر بھی وہ ایک ریوالونگ سائیکل لگا ہوا تھا. تو یہی ہونا تھا نا پھر. تو ظاہری بات ہے کہ بد انتظامی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس شو سے ایز سچ تعلق نہیں ہے. عاطف اسلم کا شو، عاطف کیا وہ کو ڈانس تو نہیں کرتا یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اپنے کو فوش حرکت تو نہیں. عاطف از اے سنگر اور وہ گا رہا تھا. اس کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا. وہ تو یہ ہوا کہ ایک دم جب بھگدڑ مچی، ایک دروازہ تھا. یہ تو سیکیورٹی جو کرتے ہیں، جو انتظامیہ تھی سول، ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی جب جس طرح جواد کہہ رہے تھے کہ ایمرجنسی جو ہے اس کے تو خاص انتظام کیے. جب آپ کے پاس 10 دروازے ہیں آپ ان کو کھولیں اگر اس طرح کی بات ہوئی ہے تو آپ ان جب اگر پتہ لگے کسی کو کہ جی بم پھٹنے والے جگہ پہ، تو ظاہری بات ہے وہ ایگزٹ پوائنٹ کی طرف جائے گا نا، اور اگر ایگزٹ پوائنٹ ایک ہی ہوگا تو پھر بھگدڑ مچے گی اور نقصان. مگر میاں صاحب یہ جو میرا سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے ریئیکٹ کیا اسمبلی نے کہ ایک قرارداد آ گئی بند کر دیں، دوسری قرارداد آ گئی نہیں اس کو کھول دیں، یہ اپنی وہ نااہلی چھپانے کے لیے تو نہیں تھا یہ سب کچھ کہ وہاں انتظام بہتر کرنا چاہیے تھا، وہاں سیکورٹی بہتر کرنی چاہیے تھی. تو یہ اس رویے کو کیا کہیں گے آپ؟ میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، لیکن آئی تھنک کہ اس میں کوئی آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی لوگ سیریس تھے یا انہوں نے کوئی پتہ نہیں کس طرح کو مذاق انہوں نے اس کو. بھائی صاحب اصل ایشوز اس ملک کے جو ہے نا، اس ملک کے اصل ایشوز جو ہیں وہ غربت ہے، وہ صحت کا مسئلہ ہے، وہ تعلیم ہے، وہ بے روزگاری ہے، اور وہ عزت ہے. لوگوں کے پاس بنیادی عزت ہے. تو مجھے بتائیں کہ ان ایشوز کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جدھر وہ کہیں گے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن یہ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں مت الجھائیں کہ جہاں پہ فضول میں ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک جناب، بالکل جواد نے صحیح کہا کہ جو ایشو ہیں اس پہ کوئی حکومت نہیں آ رہی، نہ مرکزی آ رہی ہے نہ صوبائی آ رہی، اور روز بروز ہمیں اس ایشو پہ جس طرح یہ ایشو ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو تو واقعی یہ ہے کہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ ہم آپ کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس میں سارے چور ہیں، حکومت کے لوگ بھی چور ہیں، قرضے لے رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، اور ہم بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین آپ نے دیکھا لاہور میں ہونے والے واقعے کے بعد پنجاب حکومت نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا، جس طرح سے قرارداد پاس ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری قرارداد آئی. یہ وہ سب کچھ تھا جسے اس نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اپنی نااہلی کہ وہاں سیکورٹی کے ارینجمنٹ نہیں تھے اس کو چھپانے کے لیے اس طرح سے رد عمل کا اظہار کیا گیا. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.